الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدما بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سرور کائنات فخر موجودات سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا انتہار پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. سیج کی ذکر پاک کی یہ مختصر سی محفل ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں دیا جائے گا. جتنی دیر بیٹھیں صرف اپنے سر کے کاموں سے نہیں دل کے کاموں سے سننے کی کوشش کریں، کیونکہ جس کی بات کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کا اور ان کے نانا کا معاملہ یہ ہے کہ عاشق یہ کہتا ہے ساری کائنات میں کوئی نہیں ایسا، ساری کائنات میں کوئی نہیں ایسا جو ہو رفاعت میں ہمارے نبی جیسا. ساری کائنات میں کوئی نہیں ایسا جو ہو رفاعت میں ہمارے نبی جیسا، اور ہزار تلاش کر لو کبھی نہ پاؤ گے، ہزار تلاش کر لو کبھی نہ پاؤ گے کوئی شہید حسین ابن علی جیسا، کوئی شہید حسین ابن علی جیسا. اور میرے پیر مرشد فرماتے ہیں اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. مولانا حسین کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، آپ نے اپنا وطن عزیز مدینہ چھوڑا اور کربلا کے میدان تک آپ پہنچے. آپ کو بھی پیاسا رکھا گیا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی پیاسا رکھا گیا. قیمتی سے قیمتی چیز کیوں نہ ہو، ایک بیٹی جب باپ سے مانگتی ہے، باپ بیٹیوں سے اتنا پیار کرنے والا ہوتا ہے کہ وہ قیمتی چیز بھی اسے دلا دیتا ہے. بیٹی کی آنکھ میں آنسو لا رہے ہیں، بیٹی کا رونا گوارا نہیں ہوتا، بیٹی کا تڑپنا باپ سے گوارا نہیں ہوتا. مولانا حسین کے سامنے بیٹی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، اور یہ صرف دنیا کے پانی کے مالک نہیں، اللہ نے ایسا نعرہ عطا فرمایا جو حوض کوثر کا بھی مالک ہے. اگر وہ چاہتے تو دنیا کا پانی تو آ ہی جاتا، فرشتے کوثر سے بھی مہر جاری کر دے، مجبور نہیں، لیکن اپنی بیٹی کو پیاسا رکھنا گوارا. چھوٹی بچی کا رونا کون برداشت کرتا؟
چھ ماہ کے علی اصغر کو تڑپتا دیکھتے ہیں، پیاس کی وجہ سے روتا دیکھتے ہیں. ایک وقت ہو گیا ہے کہ جوان بیٹا علی اکبر میدان کربلا میں جاتا ہے، بار بار واپس آ رہا ہے. بابا جان تھوڑا پانی پی جائے، میں کو ختم کرنے کے لیے اکیلا کافی ہوں. مولا حسین اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ پر رکھتے تھے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بیٹا جاتا ہے، پھر لڑ کے آتا ہے، زخموں سے چور ہو کے آتا ہے، یہاں تک کہ اقریب یا آواز آتی ہے اور علی اکبر اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. ان کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. کچھ گاؤں ایک باپ اپنے جوان بیٹے شہید بیٹے کی لاش لے کر کے جب آ رہا ہے، یہ بیان کرنے والوں نے یہ بیان کیا کہ جب گئے تھے 56 سال کی عمر تھی، سر اور داڑھی مبارک میں ایک بار بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب بیٹے کو لے کے لاش کو لے کر کے واپس آئے ہیں تو سر اور داڑھی میں ایک بال کی کاغذ میں سب سے پہلے اتنا بڑا درد تھا جس نے آپ کو بوڑھا کر دیا. اتنا عظیم سامنے آتا. آج اگر ہمارا بیٹا اسکول سے 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو چاہتا ہے کہ بیٹا کہاں چلا گیا، اسکول میں بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں پہنچا ہے، کدھر گیا ہوگا، کہاں ہو گیا، راستہ پہ کہیں گم نہیں ہو گیا. آپ تڑپ جاتا ہے. ذرا بتاؤ کچھ دیر کے لیے ہمارا بیٹا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو یہ حال ہوتا ہے. مولانا حسین نے تو اپنے بیٹے کی لاش اٹھائی. اس باپ کے درد کا کیا ہو. 6 ماہ کے لیے اس درد وہ اپنے ہاتھ میں تڑپتا دیکھا. مولانا حسین زباں ہوتے دیکھا اپنے بیٹے کو بڑے تیر سے جس نے جانور کو مارا. یہ سب کیوں تھا؟ حسین نے کئی زخم تیر کے، کئی زخم تلواروں کے، کئی زخم نیزوں کے آ کر کے پھر سجدے کی حضرت میں شہادت کا جام کیا ہے. یہ سب کیوں تھا؟ ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ مولانا حسین نے یہ سب کیوں گوارا کیا؟ کیا ان قربانیوں کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ آنے والی امت کا اچھا شربت پہنچ سکے؟ کیا ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی امت بہترین میٹھی میٹھی نیازیں کھا سکے؟ کیا ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ آنے والی امت ان کی دانت کو کھچڑا پکا کر کے پیٹ بھر کے کھا سکے؟ کیا ان قربانیوں کا مقصد یہ تھا کہ تحریر کے لیے آدمی ہری مٹی یا حسین کی پہن لے اور چوراہے چوراہے جا کر کے ناچے کودے یا حسین کے نعرے لگائے اور پھر 2 دن کے بعد حسینیت ختم ہو جائے؟ کیا اس لیے یہ ساری قربانیاں دی گئی؟ اتنی عظیم قربانیاں کس لیے تھی؟ شربت پہنچانے کے لیے. اتنی عظیم قربانیاں کس لیے تھی؟ مٹھائیاں پہنچانے کے لیے. اتنی عظیم قربانیاں کس لیے تھی؟ نوجوانوں کو بازار میں ناشتہ دیکھنے کے لیے نہیں. یہ ساری قربانیاں اس لیے تھی کہ امت تک صحیح دین پہنچ سکے. بتاؤ جتنی نیازیں کھائی اپنے دل سے پوچھنا، ایمان سے بتانا، جتنی نیازیں کھائی ان کا دین سیکھا ہے؟ حسین کے نام پر جتنے کھچڑے کھائے ہیں، جتنے شربت کے گلاس پیے ہیں، جان پر کام پیے ہیں، کیا اتنا دین
سیکھا. سورہ فاتحہ تک صحیح سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا. اور حسینی نماز صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا نہیں آتا. اور ہم حسینی اور حسین اگر یہ قربانی نہ دیتے تو کیا ہوتا پتا ہے؟ ایک شاعر نے کہا کفر کی تو عید ہو جاتی، مذہب شہید ہو جاتی. سجدے میں اگر سر نہ دیتے حسین تو ساری دنیا یزید ہو جاتی، ساری دنیا یزید ہو جاتی. حسین نے ہمیں یزید ہونے سے بچانے کے لیے سجدے میں سر دیا، اس لیے دیا کہ ہم یزید نہ ہو جائیں. اب یزید کیا تھا؟ کیا تھا؟ یزید کیا تھا؟ مشرک تھا. یزید کیا تھا؟ مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا. یزید کیا تھا؟ کیا سورج کی پرستش کرنے والا تھا. حسین چاہتے ہیں کہ امت یزید نہ ہو جائے. یزید بھاگ گیا. یزید بے نمازی. یزید کیا تھا؟ بے نماز. یزید کیا تھا؟ شرابی تھا. یزید کیا تھا؟ لوڈی باز تھا. امت بے نمازی نہ ہو جائے اس لیے کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا. امت قرآن سے پوری نہ ہو جائے اس لیے کربلا کا یہ واقعہ پیش آیا ہے. امت شراب کا نشہ نہ کرنے لگے اس لیے یہ واقعہ پیش آتا. امت کو حلال نہ سمجھنے لگے اس لیے یہ واقعہ پیش آیا. امت کے یزیدی کردار نہ آ جائے، ان کی نیتیں خراب نہ ہو جائے، ان کے اقتدار کے اوپر داغ نہ لگے، اپنی وجہ دیکھ کر دامن کو داغدار نہ کرے اس لیے یہ واقعہ کربلا کے میدان میں پیش آیا. بتاؤ ہم نے اس کو کیا بنا کے رکھا؟ ہم کیسے مولا حسین کی یاد بنائیں؟ ہم کیسے کربلا کی یاد بنائیں؟ صرف 2 دن نئے کپڑے سلا لیے، وہ بھی کیسے جو مولا حسین کو پسند ہو؟ نہیں، جن کے گھروں میں جو کپڑے پہنے ہیں، گھروں میں جو کپڑے پہنے ایسے اچھے اچھے کپڑے بازار سے خرید کے لائے. چہرہ کیسا بنایا؟ مولا حسین کی طرح چہرہ بنایا؟ نہیں، ایکٹروں کی طرح بنایا، کرکٹروں کی طرح بنایا جو مولا حسین کو پسند نہیں. ایسا چہرہ بنایا، ایسے بال بنوائے اور اپنا ایسا ملیہ بنا کر کے پھر 2 دن تعزیہ شریف کے سامنے ایسی میوزک والی چیزیں بجا کر دیں جو مولا حسین کو پسند نہیں تھی. ناچ ناچ کر کے، ٹکڑی کھیل کر کے اور عورتوں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح پھول چوپالے بنا کر کے کی طرح ڈانس گانا کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے محرم بنایا ہے، ہم نے مولا حسین کا دن بنایا ہے، ہم نے مولا حسین کو یاد کیا ہے. آپ دل سے بتانا کیا اس طرح یاد بنانے سے مولا حسین خوش ہوں گے؟ شہدائے کربلا خوش ہوں گے؟ وہ اپنے قبر مبارک سے کربلا سے یہ کہتے ہوں گے کہ میرے علی اصغر کی قربانی رنگ لے آئی، دیکھو میرا نوجوان ناچ رہا ہے، میرے علی اکبر کی جوانی کی قربانی رنگ لے آئی، میرا نوجوان آج میرا میرے محبوب کا امت تھی، میرے نانا کا امت کا جوان ناچ رہا ہے. کیا مولا حسین کی روح خوش ہوتی؟ اس لیے نہیں ہے. ہم جب دن مناتے ہیں، اپنے نانا کی برسی مناتے ہیں، نانی کا سالانہ فاتحہ جب دلاتے ہیں،
اور اس میں طرح طرح کی کھانے مٹھائیاں، اور کچھ لوگ تو پان کرتے ہیں. کہ یہ فاتحے میں پان کیا کر رہا؟ نانی کو پان بہت پسند تھا، اس لیے ان کی سالانہ فاتحہ میں ہم نے پان رکھا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ ویمل، یہ بیڑی، یہ سگریٹ فاتحے کے پان میں کیوں رکھی ہے؟ کہا نانا بیڑی بہت پیتے تھے، نانا کو سگریٹ بہت پسند تھی. اپنے دادا دانی، دادا دادی اور رشتے داروں کی سالانہ کی فاتحہ میں وہ چیزیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پسند تھی. تو جب مولا حسین کا سالانہ دن مناتے ہیں تو کبھی دل نے یہ پوچھا کہ مولا حسین کو کیا پسند تھا؟ کیا کبھی غور کیا؟ کیا کبھی سوچا کہ مولا حسین کو کیا پسند تھا؟ مولا حسین نے ایک رات مانگی تھی یزیدیوں سے، عاشورہ کی رات جو 9 کا دن گزار کر 10ویں رات ہے وہ عاشورہ کی رات مانگی تھی، اس لیے زیادہ جینے کے لیے نہیں. خیموں میں جا کر کے جب دیکھا ایک طرف یزیدی لشکر ہے جہاں پر ڈھول باجے بج رہے ہیں اور شراب نوشی ہو رہی ہے، عیاشیاں ہو رہی ہے، اور ایک طرف مولا حسین کے خیمے ہے جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہا. مولا حسین سجدے پر سجدے کر رہے ہیں، نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت پر تلاوت کر رہے ہیں، کربلا کی تاریخ پر چلے رہے ہیں. ناچ کر کے دن بنا لینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا. اس طرح کی محفلیں سجا کر کے ہمیں کربلا کی داستان کو سننا ہوگا کہ وہاں ہوا کیا تھا، لڑائی کس بات کی تھی، کس لیے جنگ ہوئی تھی، کیا بچانا مقصود تھا. پتہ چلے گا کہ اصل جنگ کیوں ہوئی اور مولا حسین کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں. مولا حسین نے وہ رات مانگی تھی تلاوت قرآن کرنے کے لیے. جب ہم ان کا دن منائیں تو تلاوت قرآن کریں، تب انہیں فخر ہوگا اور وہ کہیں گے کہ میرے خاندان کی قربانی رنگ لائی، میرے نانا کی امت قرآن کی تلاوت کر رہی. میں نے نیزے پر اپنا سر جب اٹھاتا تب قرآن کی تلاوت کی تھی، اور آج نانا کی امت مجھے یاد کرتے ہوئے مسجدوں میں قرآن خوانی کر رہی ہے. اور آج نانا کی امت ہمیں یاد کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھتی ہے، ایک دن پہلے کا روزہ رکھتی ہے. آپ کو یہ بھی مسئلہ معلوم ہوگا کہ عاشورہ کا روزہ ایک نہیں رکھنا چاہیے. عاشورہ کا حضور نے روزہ رکھا، حضور کے پاس صحابہ کرام نے آ کر کے جب بتایا کہ یہ یہاں کے یہود و نصارا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، حضور نے کہا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے روزہ رکھتے ہیں. کہا موسیٰ میرے بھائی ہیں، ان کی خوشی کا دن منانے کا حق ہمیں زیادہ، تو ہم بھی آگے آ کر روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے اس لیے ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، دو جیسے رکھیں گے. روزہ رکھنے میں بھی، حالانکہ روزہ اللہ کی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، ایسی عبادت کہ اللہ نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ نماز کا اجر اتنا، حج کا اجر اتنا ہے، زکوٰۃ کا اجر اتنا ہے. اور جب روزے کے اجر کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا روزے کا اجر شمار نہیں کراؤں گا، روزے کا اجر میں خود میں کسی کا، یعنی جو روزہ رکھتا ہے اسے کائنات کا رب مل جاتا ہے، نہ خوش ہوتی بن جاتی ہے. روزہ اتنی عظیم چیز، لیکن اس میں بھی یہودیوں سے مشابہت رسول اللہ نے پسند نہیں فرمائی. آج کے ماحول میں لوگ ویڈیو اسٹیٹس رکھتے ہیں، مولانا کے مولانا کہتے تھے فتاوی رضویہ سے ثابت کر رہے ہیں بہت کا جائز ہے، رکھتے ہیں کہ نہیں ایسے اسٹیٹس سے.
فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، آپ ثابت کر دو وہ اعلان کے طور پر ڈھول بجانا جائز ہے، لیکن جب ایمان سے آپ بتانا عاشورہ کے دن ڈھول کس نے بجایا؟ حسینی خیموں سے بجے تھے یا جیت کی خوشی میں یزیدیوں نے بجایا؟ آپ تاریخ میں لگے دیکھیں، جائز کوئی الگ بات ہے، کب جائز ہے کب ناجائز ہے کوئی ساری بحث الگ ہے، لیکن آپ کی بات سے بتائیں کہ عاشورہ کے دن ڈھول کس نے بجائے؟ یزیدیوں نے بجائے کہ نہیں؟ جب حضور روزے کے اندر جڑی بات ہے غیروں سے مشابہت پسند نہیں کر پاتے تو ایک سچا حسینی اور سچا عاشق رسول عاشورہ کے دن ڈھول بجا کر کے یزیدیوں سے مشابہت کیسے پسند کر سکتے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین مر گئے باذنگا، ہم تو ان کی شہادت کا جشن مناتے، خوشیاں مناتے، ایسے بھی اسٹیٹس رکھنے والے آپ نے دیکھے، جشن مناتے ہیں. آپ مولا حسین مرے نہیں ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں، وہ زندہ ہے، ہم ان کا جشن مناتے ہیں. مجھے آپ بتاؤ اگر جشن ہی منانا تھا شہداء کا، اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضور نے جشن منایا تھا جب حسین کی جب شہادت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کے خواب میں تشریف لائے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ حضور کے حضور کے بال پر مٹی لگی ہوئی تھی، بکھرے ہوئے بال تھے، جو زلفیں ہمیشہ غمگین اور تیل کے ساتھ رہتی تھی. آج خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کی زلفیں سجائی ہوئی نہیں ہے، اس پر گرد و غبار ہے، بکھری ہوئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ حضور کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس کے اندر خون تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ میرے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا. میں وہیں پر پہنچی، میں نے اپنے شہیدوں کا خون اس شیشے میں بھرا، اور یہ خون اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اور اب میں خاندان والوں کو، اپنے نواسے کو، اس کے ساتھیوں کو 7 دنوں پر کام کی بات. اور حسین نے جب شہادت کا جام کیا تو کیا حضور نہیں جانتے تھے کہ یہ شہادت ہے؟ حضور آ کر کے اچھے لباس میں، نئے لباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور کہتے ہمارا کو میرا بیٹا، میرا نواسا شہید ہو گیا. حضور نے جشن منایا. جو بات موجود تھے سیدنا امام زین العابدین، وہ امام زین العابدین، ان کی سیرت آپ کو کر کے دیں، جو بیمار تھے اور بچ گئے. بچے نہیں، اللہ کو ہی بچانا تھا، کیونکہ مولا حسین کا خاندان آگے چلانا تھا اور دین کو اور جو عبادت تھی اس کو پہنچانا تھا. امام زین العابدین جو چشم بھی گواہ ہے کربلا کی، ان کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھیں. کتابوں میں لکھا گیا کہ زندگی کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں. آپ میں سے کس چیز کے گھر میں میت ہوئی ہے؟ باپ کا انتقال ہوا ہوگا، ماں کا انتقال ہوا ہوگا، بھائی کا، بہن کا. بتاؤ اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے اتنا غم منایا کہ کبھی ہنسے نہیں، کبھی مسکرائے نہیں. اتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، آدمی مسکرانا نہیں چھوڑ دیتا، ہنسنا نہیں چھوڑ دیتا.
لیکن امام زین العابدین شہزادہ مولا حسین نے ایسا غم بنایا کہ زندگی پر کبھی ہنسے نہیں مسکرائے، جشن منا رہے، ناچ رہے، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ شہید ہوئے؟ کیا مولا حسین کے بیٹے امام زین العابدین جو مولا حسین کے سینے میں علم تھا امانت کے طور پر مولا علی سے جو عطا ہوا تھا، اس کے امین تھے امام زین العابدین، شہادت میں اور آپ کیا سمجھے؟ وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں، ہم جشن نہیں منا رہے، ہم جشن منا رہے ہیں، ناچ رہے، کود رہے اور پھر اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ تو وہ کرے جو سمجھتے ہیں کہ مولا حسین مر گئے ماں کا۔ ہم اس لیے غم نہیں مناتے کہ مولا حسین مر گئے ماں کا، ہم اس لیے غم منا رہے ہیں کہ انہیں کربلا کے میدان میں نیچے دی ایسا رکھا گیا اور دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا، اور دوسرا ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ آج کی قربانیاں کا مطلب بھی ہے، ایک تو حسین کو ظلم ہوا اور مسیح کے میدان کربلا میں یزید نے ظلم کیا تھا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو آج بھی مولا حسین پر ظلم کر رہا ہے، یزید کو امیر المومنین لکھتا ہے اور مولا حسین کو باغی لکھتا ہے، باغی، وہ بھی ظلم کر، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو مولا حسین پر ظلم کر رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں ایک قربانی پیش کی تھی کہ وہ 3 بار والے اس کی جگہ بے پردگی کو عام کیا جا رہا ہے ان کے دن پر، بازار میں جا رہی ہے، کتنی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بھی ناچنے میں شامل ہو رہی، یہ طبقہ مولا حسین پر ظلم کر ان کے نام پر وہ کام کیے جا رہے ہیں جو یزید کیا کرتے۔ اس لیے آج کی اس تقریر میں آپ کے پاس یہی پیغام لے کر کے آیا کہ مولا حسین کے دن کو اپنی نفسانی خواہشات کا نشان نہ بنائے، اس کو کھلواڑ نہ سمجھے، اس کو سنجیدگی سے لے، یہ کھیل کود کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مولا حسین کا دن اس طرح منائے جو مولا حسین کو پسند تھا کہ ہم اپنا لباس بھی ان کا پسند والا بنائیں، اپنا چہرہ بھی ان کی پسند والا بنائیں، تلاوت قرآن کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، نوافل پڑھیں اور ان کی روح کو شہداء کربلا کی ارواح کو سال ثواب کریں، تو انشاءاللہ اس طرح جب ہم دن منائیں گے تو مولا حسین کی پوری خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام